آج کی سائنٹیفک اس گلیکسی میں، اور یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی پھر 250 ارب گلیکسیز ہیں. تو اسی جناب 5 مرلے دے مکان نو روندے رہو بہ کے. اللہ دی کائنات کتنی وڈی ہے. اب آپ کو وہ بخاری مسلم کی حدیث سمجھ آئے گی کہ جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کے انسان جنت میں لے کے جایا جائے گا نا، جس کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لاکھوں سال عذاب بھگت کے، اس کو اللہ تعالیٰ مائے گا تجھے اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں، 10 زمینوں کے برابر. تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ تو اسی 10 مرلے کے پلاٹ دی گل کر دو. یعنی یہ زمین جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت، 10 زمینیں ملنے پر. تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ تو اسی 10 مرلے کے پلاٹ دی گل کر دو. یعنی یہ زمین جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت، 10 زمینیں ملنی ہیں اس بندے کو جس نے سب سے آخر میں جانا ہے. سر تسی تے جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہیں، تہاڈی نہیں گل ہو رہی، ٹھیک ہے نا. تسی تے کہندے اسی پہلے پھیرے ہی پہنچ جانا ہے انشاءاللہ تعالی، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ بخش دے. اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. بخاری مسلم حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں لیکن اعمال بھی ویسے ہوں. ظاہر ہے قرآن میں جو دھمکیاں آئی ہیں نافرمانوں کے لیے، وہ تو اللہ نے جھوٹی نہیں کرنی نا، تو یہ تابع فرمان لوگوں کے لیے ہے بلا حساب و کتاب. تو اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر اس میریکل پلانٹ کے اوپر انسان، تو خیر انسان پہ گفتگو ہو تو وہ تو نہ ختم ہونے والی ہے. صرف 20 لاکھ سپیشیز صرف اس روئے ارض پہ، 20 لاکھ. یعنی اگر آپ گننا شروع کر دیں نا، انسان، گھوڑا، گدھا، خچر، چیل، کوا، مرغی، اس طرح اگر آپ گننا شروع کریں جانوروں کی اور نباتات کی، یعنی درختوں کی، 20 لاکھ سپیشیز ہے. اور ہر سپیشیز جو ہے نا اس کی پھر آگے اربوں خربوں میں تعداد ہے. صرف انسان ہی آپ دیکھ لیں 7-8 ارب ہیں، یہ تو بہت تھوڑے ہیں. زمین پہ جو انسیکٹس ہیں نا جی، انسیکٹس، کیڑے مکوڑے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ زمین پہ جو اس وقت 7 یا 8 ارب انسان ہے نا، ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائے. 20 کروڑ ان کے، 20 کروڑ ان کے، ایک بندے کو. سر ارب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کتنا بڑا فگر ہے، اور 7 ارب انسان ہے، اور ہر ارب میں سے ہر بندے کو 20 کروڑ دے دیا جائے، تب بھی زمین پہ کیڑے زیادہ ہیں. یہ صرف کیڑوں کی تعداد ہے. یہ یعنی میں ابھی آپ سے یعنی پرندوں کی اور مرغیوں کی اور باقی جو جاندار ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. سائنٹسٹ کہتے ہیں جی 1 سکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے اس کائنات، اس زمین کے اندر جدھر کوئی زندہ مخلوق آباد نہ ہو. 1 سکوائر انچ بھی، یعنی ہوا میں بھی یہ جو اگر آپ 1 سکوائر انچ بنائیں ادھر بھی مخلوقات ہیں. ہماری یہ کھال کے اوپر 1 سکوائر انچ کے اندر ہزاروں بیکٹیریا ہیں جو اس خوراک پہ پال رہے ہیں. ہمارے معدے کے اندر بیکٹیریاز موجود ہیں. ہر چیز سے وہ خوراک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوراک کا سلسلہ رکھا. آپ ذرا نیشنل جغرافک پہ جا کے ڈسکوری چینل کے اوپر اور اینیمل پلانٹ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا محکم نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جملے میں بیان کر دیا. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. ہر رونق افروز چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دی ہے. ایون نباتات کے اندر بھی جوڑے موجود ہیں. جیسے جانداروں میں جوڑے ہیں نا، میل اور فیمیل، نباتات میں، پودوں میں بھی جوڑے موجود ہیں. یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا. اور یہ جو انسان ہے نا جی سر، یہ تو ایک کریشن کا کلائمیکس ہے. صرف انسان جو ہے نا، اس کو اگر کنسیڈر کرنا شروع کرے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے کیا مخلوق پیدا کر دی ہے. سر لوگ کہتے ہیں نا وائرس بڑا خطرناک ہے، بیکٹیریا. سب سے خطرناک وائرس جو ہے نا یہ انسان ہے. اس سے خطرناک کوئی بیکٹیریا نہیں ہے. ہزاروں وائرسز اور بیکٹیریاز جو ہے نا وہ روزانہ انسان کے ہاتھوں مر جاتے ہیں، لاکھوں. جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے، ادروائز تو یہاں آئے دن جناب وبائیں پھیلی ہوں، انسان ماری جائیں. ہمارے اندر اللہ نے ایسا سسٹم رکھ دیا ہے کہ جب وائرسز یا بیکٹیریاز جاتے ہیں، وہ تو کبھی کبھار انسان بیمار ہوتا ہے نا، ورنہ یہ تو جا رہے تو روزانہ تھوک کے حساب سے وہ سسٹم اس کی مخالفت کرتا ہے، ان کو مار دیتا ہے. یہ میدا دیکھ لیں کیا چیز ہے، گوشت کی چیز بنائی ہے. آپ اس میں جناب بوٹی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل جاتی ہے، آپ سبزی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل. ایسا تیزاب کا سسٹم رکھا ہے اور سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
سب کچھ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا مینج کیا ہے. اب یہ صرف دل کو دیکھ لیں آپ, 1,00,000 دفعہ روزانہ سر دھڑک رہا ہے, 1,00,000 دفعہ روزانہ بغیر کسی بیٹری کے, اور خالی دھڑک نہیں رہا سر, 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے پورے جسم کے اندر. یہ کوئی یو پی ایس بھی نہیں کام کر سکتا, ایک بندے کا دل نہیں چلایا جا سکتا. اتنا خرچ, یہ وینٹیلیٹر پہ دیکھیں نا کتنا خرچہ ہوتا ہے, روزانہ کا 1,00,000 1.5 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں. اس میں بندہ زندہ نہیں رہتا, صرف دل کو مصنوعی طور پہ چلا رہے ہوتے ہیں, میڈیکلی اس کی موت ہو چکی ہوتی ہے. اور جسم میں نسوں کی جو لینتھ ہے نا سر, وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی اگر نسیں جوڑی جائیں نا تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. جی 1,00,000 کلومیٹر بنتا ہے. یعنی صرف میری نسیں ایسے جوڑی جائیں نا تو 40,000 سرکمفرنس ہے زمین کا. یعنی زمین پہ آپ یہاں سے چلیں اور گول پورا چکر کاٹ کے یہاں آئیں تو 40,000 کلومیٹر ہے. 2 چکر 2.5 چکر کاٹے جائیں گے ایک بندے کی نسوں کو جوڑنے کے. اور یہ ساری نسوں کے اندر خون جاتا ہے. اور سر یہ تو بھی صرف نسیں ہیں, یہ نسوں میں جو خون جاتا ہے نا, یہ آگے پھر ہمارے جسم کے سیلز تک پہنچتا ہے. اور سر سیلز کی تعداد جو ہے نا وہ لاکھوں میں نہیں ہے, وہ کروڑوں میں بھی نہیں ہے سر, وہ اربوں میں بھی نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر بندے میں موجود ہیں. 1 ٹریلین جو ہے نا وہ 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے. اور ارب تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے, کڈی خطرناک شے ہے ارب. 1000 ارب ہوں تو 1 ٹریلین بنتا ہے. تو 100 ٹریلین سیلز ہر بندے کے اندر موجود ہیں, ایک ایک بندے کے اندر. ان کے اندر آکسیجن جاتی ہے, اس کی ڈویژن ہوتی ہے, اور اگر یہ خلیوں کی ریپروڈکشن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر بن جائے. سر ایک انسان کے 100 ٹریلین سیلز ان کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے کہ یہ صحیح صحیح کام کریں. پوری دنیا کے انسان مل کے بھی خلیت کا حساب رکھ سکتے ایک بندے دے. تو یہ کس نے حساب رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے. 100 ٹریلین سیلز. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں, کتنے 30 ملک انگلینڈ جیسے, اور 30 کے 30 صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں اس کے اوپر, ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا وہ 100 ٹریلین سیلز بنتے ہیں جو ایک بندے کے اندر اللہ نے رکھ دیا. اور سر یہ سیلز آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی اینٹ یا بجری ہے, ایک ایک سیل جو ہے نا اس کے اندر پورا ایک پاور سسٹم ہے. ایک اگر سیل بنانا پڑ جائے, نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اس کے اندر جتنے سسٹم ہے. جی زندگی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, زندگی تو کوئی ڈال ہی نہیں سکتا اس کے اندر جو سسٹمز لگے ہوئے ساری کی ساری چیز. اور یہ ایک انسان کی بات ہو رہی سر, ایک انسان کی, اور یہ صرف سیلز کی بات ہو رہی ہے. ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ سیلز کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کن سیلز نے آنکھیں بننا ہے, کس نے گردے بننے ہیں. یہ سیلز تو ایک جیسے ہی ہیں. یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کہ یہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اس نے کچھ عرصے بعد ڈیسیژن کرنا ہے کہ اس نے اتنے سیلز نے مل کے گردہ بنا دینا. اور سر گردہ اس کا پھر فنکشن بھی بنانا ہے سر, خالی گردہ نہیں بنانا, اس نے دل بنا دینا ہے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ آنکھیں تو سمجھ سے باہر ہیں کہ اس کے اندر تو شیشہ ہے, گوشت میں کوئی ایسی چیز نہیں جو شیشہ بنا دے, شیشہ بھی بن جاتا ہے. اور خالی بنتا نہیں ہے, اس کے اندر بنائی ہے. صرف آنکھ میں بولوں نا میرے بھائی 1 گھنٹہ چاہیے, یہ آنکھ کیا چیز بنا دی اللہ نے. پھر پھیپڑے ہیں, گردے ہیں, جگر ہے. ایک ایک بندے کی یہ چیزیں کنسیڈر کریں تو انسان یہ میریکل ہے. یعنی انسان خود بہت, یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ان قریب زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے تم چیخ اٹھو گے کہ اللہ حق ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. یہ ساری چیزیں میں صرف سجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں اور نصیحت کے لیے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو عبد منیب ہوں گے, جو رجوع لانے والے ہیں. رجوع لانے والے بندے کے لیے تو ایک دلیل بھی بہت ہے, لیکن جو ڈھیٹ ہے اس کو آپ 1000 باتیں بتائیں اس کے اوپر بے اثر رہیں گی.